اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بناتے ہیں اور پھر اس واقعے میں بیان کردہ باتوں میں سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کیے لیتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافے کا باعث بنے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ جب بھی اس میں جلالت اللہ ذکر کیا جائے گا تو جل جلالہ، عز و جل، جل شانہ، جل مجدہ وغیرہ کلمات کہوں گا، اور اس میں رسالت پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ صحابہ و صحابیات کے اسماء گرامی پر رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا موقع کی مناسبت سے پڑھوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھوں گا سب کو سکھاتا چلوں گا، دیے سے دیے کو جلاتا چلوں گا۔ اس بیان کو سننے سے، یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے جو ثواب حاصل ہوگا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہر نیک عمل میں یہ نیت بھی شامل کر لیا کریں کہ اس پر حاصل ہونے والا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، بالخصوص اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے والدین اور اپنے اسلاف کی ارواح کو ہدیتاً پیش کروں گا۔ سلسلے کی ابتدا حسب معمول درود پاک کی فضیلت اور درود پاک کے حوالے سے بیان کردہ کسی نہ کسی حکایت سے کی جاتی ہے، تو آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بیان کردہ ایک حکایت سے کرتے ہیں۔ 17 جمادی الاول، عظیم عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خانوادے کے مہکتے ہوئے پھول حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا یوم عرس بھی ہے، تو اس عظیم ہستی کی حکایت سے اپنے سلسلے کی ابتدا بھی کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل انہی کے ذکر خیر پر اپنے سلسلے کی انتہا بھی کریں گے۔ حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نہایت ہی متقی اور پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے۔ علمی اور تبلیغی کاموں سے فراغت پاتے ہی آپ کے معمولات شریفہ میں تھا کہ آپ ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے، اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، اور ایک بڑا ہی پیارا عمل نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنا بھی آپ کے معمولات میں تھا۔ ایک بار آپ کے جسم اقدس میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا آپریشن ناگزیر تھا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نظر سے اس قدر تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوا کرتے ہیں
کہ یہ رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کی راہ کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ آپ تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ آپ نے ڈاکٹر کو بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کیجئے، میں انجیکشن نہیں لے سکتا۔ ہوش کے عالم میں 2 سے 3 گھنٹے تک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا آپریشن ہوتا رہا، اور آپ کسی بھی درد و کرب سے بے خبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام ہی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا آپریشن مکمل ہوا۔ اسی عالم میں حجت الاسلام درود پاک کا معمول جاری رکھے ہوئے تھے، ذرہ برابر بھی درد و کرب کا احساس تک آپ کو نہ ہوا، اور 2 سے 3 گھنٹے اس تکلیف دہ مراحل سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پیش کرنے کی برکت سے بآسانی گزر گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ علماء کرام نے ذکر فرمایا کہ جو بندہ 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے صدقے کام بن رہا ہے، اور ہمارے سب کام اسی نام کی برکت سے بنتے چلے جائیں گے۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا نا کہ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا، ہم کو طوفان کی موجوں سے کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی مبارک زندگی کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، جس کو ہم نے سلسلے کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت کے عنوان پر بھی بیان کیا، اسی واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ایک اور بات کی طرف بھی ہم غور کریں کہ یہ اسلام کے درخشندہ ستارے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور عظمت اسلام کے عظیم نظارے پیش کرنے والے مقدس افراد، ان کی زندگی کتنی بابرکت ہوا کرتی ہے کہ شب و روز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی احیاء میں گزرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے ہوئے گزرتی ہیں، اور ان کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو پوری دنیا میں عام کرتے ہوئے گزارا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فرزند اکبر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے 2 شہزادے، اور یہ دونوں شہزادے بہت ہی عظمت و شان والے۔ بڑے شہزادے کو علماء نے حجت الاسلام کے لقب سے یاد کیا، اور چھوٹے شہزادے کو مفتی اعظم ہند کے لقب مبارکہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ ماہ ربیع الاول 1292 سن ہجری بمطابق 1875 سن عیسوی میں محلہ سوداگران بریلی شریف میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عمر مبارک کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ جب بھی کسی کا نام رکھتے تو نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ بچوں کا نام محمد رکھا کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شہزادے کا نام بھی محمد رکھا، پکارنے کے لیے حامد رضا نام رکھا گیا۔ حجت الاسلام آپ کو شیخ الانام اور جمال الاولیاء کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہر معنی سے، ہر اعتبار سے جانشین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علوم کے حقیقی وارث نظر آتے ہیں۔ حجت الاسلام نے جملہ علوم و فنون
اپنے والد گرامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے حاصل کیے۔ درس کے وقت آپ کے بعض سوالات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اس قدر پسند آتے، جس وقت وہ علمی حلقہ جاری ہوتا تو اس علمی حلقے کے اجراء کے وقت مختلف جوانب سے طلباء کی طرف سے سوالات کیے جاتے۔ حجت الاسلام کے سوالات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایسے پسند آتے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے قال الولد الاعز، یہ لکھا جاتا، پھر سوال اور جواب کو قلم بند کیا جاتا۔ الولد الاعز اس کا مطلب ہے میرا سب سے پیارا بیٹا۔ مدینہ طیبہ کے جید عالم علامہ عبد القادر طرابلسی شامی سے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکالمہ ہوا۔ یہ مکالمہ بھی اتنا شاندار تھا اور علمی مکالمہ تھا کہ جس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ملفوظات میں خود ارشاد فرمایا۔ 1323 سنہ ہجری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حج و زیارت مدینہ کا تاریخی سفر ہوا۔ یہ مبارک سفر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مبارک زندگی کا دوسرا سفر ہے، لیکن اسی سفر میں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد گرامی کے ہمراہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری کی سعادت میسر آئی۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو نور العارفین سیدنا ابو الحسین احمد نوری نور اللہ مرکدہ سے شرف بیعت اور خلافت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی مبارک زندگی میں 2 حج کیے۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مبارک زندگی میں 2 مرتبہ حج و زیارت مدینہ کی سعادت پائی۔ پہلا حج 1323 سنہ ہجری میں اپنے والد گرامی کے ساتھ کیا، اور دوسری مرتبہ 1324 سنہ ہجری میں یعنی اگلے ہی سال حج و زیارت مدینہ کی سعادت سے فیض یاب ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان سے آپ کی محبت مدینہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جو محبت مدینہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو حاصل تھی، اسی کی جھلک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ بھی یاد مدینہ میں بے قرار اور بے تاب رہا کرتے تھے، تو یہ بھی یاد مدینہ میں تڑپنے والے اور مچلنے والے تھے۔ اپنے ایک نعتیہ کلام میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنی بے قراری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اب تو مدینے لے بولا گنبد سبز دے دیکھا۔ بڑا پیارا انداز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی عرض پیش کرنے کا، اور اس انداز میں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے چھوٹے بھائی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں اب تو مدینے لے بولا گنبد سبز دے دیکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو۔ یا رسول اللہ، حامد رضا بھی آپ کا غلام ہے، مصطفیٰ رضا بھی آپ کا غلام ہے۔ میرے آقا گنبد خضرا کے جلوے دکھانے کے لیے حامد اور مصطفیٰ، یہ آپ کے جو ہند میں 2 غلام ہیں، ان دونوں کو مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری کی اجازت دے دیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہ شہزادے، جس طرح ابتدا میں دوران گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مظہر اعلیٰ حضرت تھے، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، زہد و تقوی کے اعتبار سے بھی، علم و فضل کے اعتبار سے بھی، دینداری اور پارسائی کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے حوالے سے بھی، مختلف جوانب سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے نا، تو حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے جانشین اور وارث و امین تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مبارک زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی اور دشمنان مصطفیٰ کی سرکوبی میں آپ کا وقت گزرا۔ یہی مبارک ادائیں اور یہی مبارک زندگی کا انداز حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ تمام دینی خدمات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انجام دیتے رہے، حجت الاسلام
مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مشن اور اسی مقصد کو لے کر آگے بڑھے، اور اس کی ایک وجہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، حامد منی و انا من حامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الاستمداد میں جہاں اپنے خلفاء کا ذکر کیا، وہیں اپنے اس لائق فائق فرزند حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پوکھریرا میں مدعو تھے اور ایک جلسہ میں آپ نے وہاں تشریف لے جانا تھا۔ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب نے دعوت پیش کی تھی، کسی مصروفیت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود وہاں جلوہ فرما نہیں ہو سکے، تو اپنے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ وہاں اپنا ایک گرامی نامہ یعنی اپنا ایک مکتوب دے کر روانہ فرمایا۔ اس مکتوب کی تحریر کے الفاظ کتنے پیارے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحریر فرمایا، اگرچہ میں اپنی مصروفیت کی بنا پر حاضری سے معذور ہوں، مگر حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، یہ میرے قائم مقام ہے، ان کو حامد رضا نہیں احمد رضا ہی کہا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک عظیم شخصیت کا اپنے لائق فرزند پر اس قدر اعتماد اور یہ جملے ارشاد فرمانا کہ ان کو حامد رضا نہیں احمد رضا ہی کہا جائے، آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کس قدر پیارے تھے۔ اور دوسری ایک بات آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتا چلوں کہ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اب اس قدر بلند مرتبے پر فائز تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا ولی عہد اور اپنا جانشین ان کو مقرر فرمایا، اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی انہی کے لیے وصیت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت اقدس میں ان کے وصال سے ایک جمعہ پہلے کچھ لوگ آئے جو آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو امام اہل سنت ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری بیعت کرنے کی بجائے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی جا کر بیعت کر لو۔ پھر اگلے کلمات کتنے پیارے ذکر فرمائے، ارشاد فرمایا ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ، ان کا مرید میرا مرید ہے، اس لیے جاؤ اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان سے جا کر بیعت کر لو۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کس قدر عظیم المرتبت اور رفیع المنزلت شخصیت کے مالک تھے۔ یہ سارے کے سارے انداز اور اعلیٰ حضرت کی ان سے محبت کو دیکھ کر دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جانشین اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دل کی دھڑکن ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایا خطیب، مایا ناز ادیب، یگانہ روزگار عالم و فاضل، دین متین کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے عظیم مبلغ، ناموس مصطفیٰ کے محافظ، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی غلبہ اسلام کی خاطر زندہ رہے، سفر آخرت فرمایا تو پرچم اسلام کو بلند کرتے ہوئے اس دنیا سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہی انداز حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا بھی تھا کہ وہ بھی زندہ رہے تو غلبہ اسلام کی خاطر، اور سفر آخرت اختیار فرمایا تو پرچم اسلام کو بلند کرتے ہوئے اس دنیا سے کامیاب اور کامران ہو کر گئے۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے دنیا کے اطراف و اکناف میں مختلف ممالک میں مختلف جگہوں کے سفر اختیار فرمائے اور حضور انور مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف میں طلبہ کا امتحان لینے کے لیے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی۔ آپ وہاں پہنچے، طلبہ کا امتحان لیا، دارالعلوم کا معائنہ کیا گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر واپس آنے لگے تو مولانا معین الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین انہوں نے دارالعلوم کے معائنے کو تحریری صورت میں کچھ نہ کچھ کلمات کہنے کا ذکر فرمایا۔ حجت الاسلام جواباً ارشاد فرمانے لگے، فقیر 3 زبانیں جانتا ہے، عربی، فارسی، اردو، آپ جس زبان میں کہیں گے میں لکھ کر دے دوں گا۔ مولانا معین الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین اس وقت تک اعلیٰ حضرت یا حجت الاسلام سے مکمل طور پر متعارف نہیں ہوں گے، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ عربی زبان میں تحریر فرمائیے۔ حجت الاسلام نے قلم برداشتہ کئی صفحے نہایت فصیح و بلیغ عربی میں تحریر فرمائے۔ جب مولانا معین الدین نے دیکھا کہ یہ فی البدیہہ عربی لکھتے چلے جا رہے ہیں تو اب حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ اتنی بڑی تحریر اور ایسے ہی فی البدیہہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوچ بھی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ نہ جانے کیا لکھ رہے ہوں گے، کیونکہ مولانا معین الدین کو خود اپنی عربی دانی پر بہت بڑا مان اور بہت ناز تھا۔ جب حجت الاسلام معائنہ لکھ کر چلے گئے، بعد میں مولانا معین الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سامنے رکھا، پڑھنے لگا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بغیر کتب لغت کے اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ میں نے لغت کی کتابیں اٹھائیں، ان کو سامنے رکھا، دیکھا اور ان سے دیکھ دیکھ کر لکھنے لگا۔ لیکن کئی الفاظ ایسے بھی آئے کہ جن کو لغت والوں نے بھی اس کا ترجمہ نہیں لکھا تھا، جس کے سمجھنے کے لیے مجھے دیگر افراد کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ تو آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہ شہزادے کس قدر بلند مقام و مرتبہ کے حامل تھے، عربی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس قدر ان کو نوازا تھا۔ امام اہل سنت آپ نے عشق و محبت کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ اپنایا شعر کا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ذکر فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا ذکر فرمائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں تحریر فرمائی۔ یہی انداز حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رہا۔ آپ کے نعتیہ دیوان بیاض پاک کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نعتیہ دیوان آپ تمام اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب بھی کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net اس سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں سے حصول برکت کے لیے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حمد کے اشعار میں سے آپ نے بڑے پیارے انداز میں یہ باتیں ذکر فرمائیں، دل میرا گدگداتی رہی آرزو، آنکھیں پھر پھر کے کرتی رہی جستجو، عرش تا فرش ڈھونڈ آیا میں تجھ کو تو، نکلا اقرب ز حبل ورید گلو۔ میں اللہ قدرت کے نظارے دیکھنا چاہتا تھا، اللہ قدرت کے نظارے دیکھنے کی آرزو دل میں پیدا ہوئی، میری آنکھیں پھر پھر کر ہر 4 جانب جستجو کرنے لگیں، عرش سے لے کر فرش تک ڈھونڈا، لیکن جب قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ ہوا تو قرآن نے ذکر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر اللہ 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 کا ورد بھی ساتھ جاری ہے، اور اسی حمد کی انتہا پہ کہتے ہیں میں نے مانا کہ حامد گنہگار ہے، معصیت کیش ہے اور خطا کار ہے، میرے مولا مگر تو غفار ہے، کہتی رحمت ہے مجرم سے لا تقنا تو، اللہ 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 اللہ، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایک نعت شریف کا آغاز بڑے پیارے انداز سے کرتے ہیں، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ پھر کہتے ہیں خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ان کی مرضی خدا کی مرضی، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے
انہی کی مرضی پہ کام ہوگا۔ اور پھر ایک نعتیہ دیوان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا ذکر بھی کرتے ہیں، سرکار کی سیاہ خمدار زلفوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سا چہرہ مبارک گیسو کے دو سے، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، ان کے جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئے۔ جب سرکار مانگ نکالنے لگے زلف مبارک سامنے آئی۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نور اور ظلمت کا اجتماع نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں آپس میں ضدیں ہیں، دن اور رات آپس میں ضدیں ہیں، جمع نہیں ہوتے۔ ان کے جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں ضدین صبح و شام دو۔ پھر کہتے ہیں پی کے پلا کے میں کشو، ہم کو بچی کھچی ہی دو، اے معرفت کا جام پینے والو، اے محبت رسول کا جام پینے والو، پینے والو پلانے والو، پی کے پلا کے میں کشو، ہم کو بچی کھچی ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو۔ پھر اسی کی انتہا میں ذکر کیا اب تو مدینے لے بلا، گنبد سبز دے دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ عز و جل کے اس قدر بلند مرتبے پر فائز ولی تھے کہ ایک دفعہ کسی علاقے میں اپنے مجلس واعظ میں بیان کے لیے تشریف لے جانا تھا، تو وہاں ایک بد مذہب نے لوگوں کو ان کا بیان سننے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ لوگوں کو انفرادی اجتماعی ہر اعتبار سے اہتمام کرنا شروع کیا۔ ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ یہ جو آنے والا نا یہ حامد نہیں، یہ تو جامد ہے۔ اللہ کی قدرت، حجت الاسلام کی کرامت، ادھر اس کے منہ سے یہ نکلا کہ یہ حامد نہیں جامد ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی زبان بند ہوئی اور ان کی توہین کرنے والا خود ہی جامد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جمادی الاول کی 17 تاریخ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور وصال بھی کتنے پیارے انداز میں، زبان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام میں اور ذکر میں مشہور ہوا کرتی تھی۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا دوران نماز عشاء تشہد کی حالت میں وصال ہوا۔ حجت الاسلام کا نماز جنازہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، اور آپ کا مزار فائز الانوار اعلی حضرت امام اہل سنت کے مغربی جانب گنبد رضا ہی میں واقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور ان کی خصوصی برکتوں سے بھی ہم سب کو فیض یاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق